میرے محبوب پاک کی بارگاہ میں ایک بیوی آئی، ایک خاتون، ایک عورت حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوتی ہے، اور اس نے کہا حضور میں جب بھی آتی ہوں آپ یہی کرتا پہنے ہوتے ہیں، حضور اگر اجازت دیں تو میں آپ کے لیے کرتا بنوا لاؤں؟ حضور نے فرمایا بنوا لے۔ وہ بیوی گئی اور کرتا بنا کے لے کر کے آئی، اور میرے حضور کی بارگاہ میں اس نے بڑی محبت کے ساتھ تھال میں پیش کیا وہ جبہ کرتا جو بھی بنا کر کے لے کر کے آئی تھی، حضور کی بارگاہ میں تھال میں پیش کیا، حضور نے اس کو قبول فرمایا۔ آج کچھ لوگ بہت زیادہ نیک ہو جاتے ہیں، میں نے کہا یار ہمیں اتنا ہی نیک رہنے دے جتنا میرے حضور نے بنایا ہے۔ 2 قدم آگے بڑھ کے لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ کسی سے بھی کوئی بھی شے نہیں لینی چاہیے، میں کہتا ہوں اگر میرے حضور لے لیں تب تو ہمیں اتنا ہی رہنے دو جہاں تک دین میرے مصطفیٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں تو کسی سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کر، اور اگر کوئی پیش کرے تو تحفہ سمجھ کے اس کو قبول کر لے، محبت میں اضافہ ہوگا۔ تو اس نے بنایا بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، اپنے انداز سے، جو بھی اس دور کے نقش و نگار تھے وہ اس نے سجائے اس میں پیار کے ساتھ، اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اب حضور ارشاد فرماتے ہیں تیرا جی چاہتا ہوگا کہ تجھے پہن کے دکھاؤں، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ کہا ہاں حضور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو پہن کر کے دکھائیں۔ کہا ٹھہر جا میں ابھی پہن کے آتا ہوں۔ حضور اندر تشریف لے کر کے گئے اور اس کو پہن کر کے آئے۔ اب سہل بن سعد صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک صحابی پاس میں کھڑے مسکرا رہے تھے، اور وہ کون تھے؟ حضرت سہل بن سعد نے کہا جو صحابی کھڑے تھے وہ تمام صحابہ میں سب سے امیر آدمی۔ کہا حضور سونا بہت لگ رہا، آپ بڑے خوبصورت لگ رہے اس کو پہننے کے بعد۔ اب تعریف کرنے والوں کے بھی اپنے انداز ہوتے ہیں اور دلی کیفیت ہوا کرتی ہے، تو حضور نے جان لیا کہ تعریف اتنی بھی مت کر۔ تو حضور نے فرمایا تیرا جی چاہتا ہے کہ نہ میں تجھے دے دوں؟ کہا حضور مقدر کے ستارے نہ جگمگا اٹھیں اگر آپ ایسا کرم فرما دیں۔ تو حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور اندر گئے، وہی اپنا پرانا کرتا پہنا جس پہ پیبند بھی اتنے ہوتے تھے، وہ عورت کہتی ہے گننے میں بھی دقت آتی ہے۔ جب یہ پہن کر کے حضور باہر تشریف لے کر کے آئے تو یہ اس جبے کو لے کر کے حضور نے دیا اور یہ پہن لے کر کے چلنے لگے۔ اب سارے کے سارے صحابہ ان کے پیچھے دوڑے، وہ کہا یار تو بڑا ہی تگڑا آدمی تھا، وہ بیچاری کتنی پیار محبت سے بنا کر کے لائی تھی، حضور نے اس کو قبول فرمایا۔ اگر تو نہ لیتا تو کون سی بڑی بات، تگڑا آدمی ہے، تو نے یہ کیا کیا؟ کتنے پیار کتنے محبت سے اس نے بنایا تھا، اور حضور نے پھر قبول فرما لیا۔ تب وہ صحابی رسول کہتے تم کیا سمجھتے ہو میں اس کو پہن کر کے نماز جمعہ پڑھوں گا، عید والے دن اس کو پہنوں گا، اس کو پہن کے کسی کے ولیمے میں جاؤں گا؟ تم کیا سمجھتے ہو کسی خوشی کے موقع پر میں اس جبے کو، اس کرتے کو پہنا کروں گا؟ کہا بات یہ نہیں ہے، اس کو میرے مصطفیٰ نے پہنا ہے اور مجھے عنایت فرمایا ہے، اب میں اس کو زندگی بھر سنبھال کے رکھوں گا، اور جو وقت قریب موت کا آئے گا، یہ دیکھ نہیں رہے ہو داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، میں پھر اپنے گھر والوں کو وصیت کر جاؤں گا کہ مجھ کو کفن دیں تو اسی کرتے کو پہنانا کفن کی جگہ، اس لیے کہ اس کو میرے مصطفیٰ نے پہنا ہے، یہ جسم نازنین سے مس ہوا کپڑا ہے، اگر میں قبر میں اس کو پہن کر کے جاؤں گا فرشتے آئیں گے تو مجھ کو عذاب نہیں دیں گے، بلکہ میرے ساتھ وہ سلامتی کا معاملہ طے فرمائیں گے، اس لیے کہ میں نے وہ کرتا پہنا ہوا ہوگا جو میرے مصطفیٰ نے پہنا ہے۔ تو یہ بھی اپنے اپنے نصیب اور مقدر کی بات ہوا کرتی ہے، رحمتیں برکتیں سمیٹنا بھی ہر کسی کے قبضے میں نہیں، اور اس نے کتنی پیار محبت سے دیا، اور پھر حضور نے قبول فرما لیا، اور پھر اس کے بھی مقدر جاگ